إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ العنکبوت رکوع نمبر 5 پڑھیں گے۔ اس رکوع میں انتہائی اہم ترین باتیں کی گئی ہیں۔ انسان مسلمان کی زندگی میں جب پریشانیاں آئیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے، ایک بہترین حل دیا گیا ہے۔ اور پھر مسلمان کے معاشرے میں انسانوں کے درمیان جو فساد برپا ہیں ان فساد سے بچاؤ کا بھی حل اس میں بتایا گیا ہے۔ پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اتل ما اوحی، تلاوت کیجئے آپ، ما اس کی جو اوحی وحی کی گئی، الیک آپ کی طرف، من الکتاب کتاب میں سے، واقم الصلاۃ اور آپ نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز روکتی ہے فحاشی سے اور بے حیائی کے کاموں سے، ولذکر اللہ اکبر اور یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، واللہ یعلم ما تصنعون اور اللہ تعالی جانتے ہیں اس کو، ما تصنعون جو تم سب کرتے ہو، ولا تجادلوا اور نہ تم سب جھگڑا کرو، اہل الکتاب اہل کتاب سے، الا باللتی ہی احسن مگر اس طریقے سے جو اچھا ہے، الا الذین ظلموا مگر وہ لوگ کہ جن سب نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، وقولوا آمنا اور ان سب نے اور تم کہو آمنا کہ بے شک ہم ایمان لائے، آمنا بالذی ہم ایمان لائے اس پر جو انزلا اتارا گیا، الینا ہماری طرف، وانزلا اور جو اتارا گیا، الیکم تمہاری طرف، والہنا والہکم واحد اور بلا شبہ ہمارا معبود اور تمہارا معبود واحد ایک ہے، ونحن لہ مسلمون اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں، وکذالک انزلنا الیک الکتاب اور اسی طرح ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب، الذین پھر وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب کہ جن کو دی ہم نے کتاب، یؤمنون بہ وہ سب ایمان لاتے ہیں اس پر، ومن ہؤلاء اور ان اہل مکہ والوں میں سے بھی، من یؤمن بہ جو ایمان لاتا ہے اس پر، وما یجحد بآیاتنا اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا، الا الکافرون مگر کافر لوگ، وما کنت تتلو اور نہیں تھے آپ، تتلو پڑھتے، من قبل اس سے پہلے، قرآن کو، من کتاب کسی کتاب میں سے، ولا تخطہ اور نہ تھے آپ لکھتے، بیمینک اپنے دائیں ہاتھ سے، اذا لارتاب المبطلون تب شک کرتے باطل پرست لوگ، بل وہ آیات بلکہ وہ آیات ہیں، بینات واضح، فی صدور الذین اوتوا العلم ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جو دیے گئے علم، وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون اور نہیں سب انکار کرتے وہ ہماری آیتوں کا، الا الظالمون مگر یہ ظالم لوگ، وقالوا اور ان سب نے کہا، لولا کیوں نہیں، انزل اتاری گئی علیہ اس نبی پر، آیات نشانیاں، من ربی اس کے رب سے، رب کی طرف سے، قل کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ نشانیاں اتارنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وانما انا نذیر مبین اور بلا شبہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اولم یکفیہم کیا نہیں، یکفیہم کافی ہوا انہیں، انا انزلنا علیک الکتاب کہ بے شک ہم نے نازل کی آپ پر کتاب، یتلا علیہم جو پڑھی جاتی ہے ان پر، ان فی ذلک لرحمہ بلا شبہ اس میں یقیناً رحمت ہے، وذکریٰ اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں یہ کہا گیا اتلو تلاوت کیجئے، پڑھیے، اس قرآن کی تلاوت کیجئے، ما اوحیہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے، اور بے شک نماز بے حیائی سے، فحاشی کے کاموں سے اور اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اکبر بہت بڑی چیز ہے، یعنی 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، ایک نماز پڑھنے کا، دوسرا قرآن کی تلاوت کرنے کا، اور تیسرا اللہ کا ذکر کرنے کا۔ یہ 3 عمل ایسے ہیں کہ جس انسان کی زندگی میں آ جائیں اور جس طرح ہونے چاہیے ویسے ہو جائیں، درست طریقے کے مطابق ہو جائیں، اس انسان کی زندگی کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، مشکلیں ٹل جاتی ہیں۔ دیکھیں نا، جس کانٹیکس میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی
اسی ضمن میں اس کو اگر دیکھیں ہم کیسے حالات تھے، مکی صورت ہے، مشکل ترین دور ہے مکہ کا، مسلمانوں پر جو ہے طرح طرح کے ظلم اور ستم ڈھائے جا رہے. اس صورت کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ اس صورت کی ابتدائی آیتیں جو تھی کہ تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ تم ایمان لاؤ گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا، لوگوں نے کیا سمجھا ہے کہ وہ کہیں گے یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا. یعنی آزمائش کے دور میں کہ جب ان کو آزمایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، غلام تھے شروع میں مسلمان، کئی جو ہے حضرت بلال غلام ہے، امیہ ان کا جو ہے سردار ان کو مارتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جا رہا ہے، خباب بن عرط جو ہے ان کو مارا جا رہا ہے، حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ، حضرت یاسر، عمار، بلال، کئی غلاموں کی ایک لمبی لسٹ ہے، ان سب پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور تکلیفوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، مشکلات کا دور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تکلیفیں، شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا ہے، کئی عرصے تک وہاں بند رہے، کھانے اور پینے کی چیزیں نہیں پہنچائی جا رہی تھی. ایسے دور میں اس کانٹیکس میں یہ آیتیں اتر رہی ہیں کہ کیا کیجئے، ان ساری پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، ان تکلیفوں سے نکلنے کے لیے، خوشحالی چاہنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس قرآن کی تلاوت کرنی ہے. اتل ما اوحی الیک، جو آپ پر وحی کی جا رہی ہے اس قرآن کی تلاوت کیجئے. تو اتنی بڑی پریشانیاں، وہ مکہ کا ماحول جو ایک مسلمانوں کے لیے وہ ایک بٹھی بنی ہوئی تھی، آگ جل رہی تھی، انگارے دہک رہے تھے، ان جلتے ہوئے انگاروں پر، تپتی ہوئی ریت پر غلاموں کو لٹایا جاتا تھا اور ان کے گلے میں رسیاں ڈال کر ان کو گھسیٹا جا رہا تھا. اس دور میں اللہ فرما رہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو آپ پر یہ کتاب، یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اس کی تلاوت کیجئے، اس کو پڑھیے. اس قرآن کو پڑھنا اتنا نفع والا ہے، اتنا فائدہ دیتا ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس قرآن کو پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے. اور پھر یہ نہیں کہ جو انسان اس قرآن کو سمجھ کر اس کے معنی اور مفاہیم پر غور کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا، تو اس کا اپنا تو جو ہے دل کا غم دور ہو جاتا ہے، زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے. اصل مجھے اللہ نے میری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ شاید تکلیفوں میں ہے زندگی، پریشانیوں میں ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، بیماری ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے امتحان ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ قرآن انسان کو دنیا کے غموں سے، دنیا کے جھنجھٹوں سے نکال کر اوپر کی طرف لے جاتا ہے. اوپر سے آیا نا قرآن، آسمانوں سے آیا، اللہ کی طرف سے ہے. یہ قرآن انسان کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے، اصل زندگی کی طرف لے جاتا ہے، اصل مشن سکھاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، کرنے کیا آئے ہیں، کر کیا رہے ہیں، ہم نے جانا کہاں ہے. تو یہ انسان خود جو پڑھ رہا ہوتا ہے قرآن، یہ قرآن اس انسان کو بھی غموں سے نکالتا ہے اور پورے ایک ماحول کو متاثر کرتا ہے. صرف یہ نہیں کہ وہ پڑھنے والا غم سے نکل جائے گا، سننے والا بھی. اگر اونچی آواز سے اچھی قرات کے ساتھ آپ تلاوت کر رہے ہیں، یا آپ اچھی قرات سنیں، ائمہ حرمین کی آپ قرات سنیں، اس سننے سے کیا ہوتا ہے؟ سننے والے کے غم بھی دور ہو جاتے ہیں، سننے والے کو بھی ایک دلی سکون، اگرچہ ترجمہ نہ بھی آتا ہو تب بھی دلی سکون ملتا ہے. ترجمہ آتا ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے، دلی سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے. آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے پہلی دفعہ قرآن سنا ہوتا ہے نا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. پہلی دفعہ قرآن سن کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ الفاظ اور لہجہ اگر پڑھنے والا ہو نا، پھر الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے والا، لہجہ ہو اچھا، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ لہجے بھی اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے. بعض قرآن بڑی اچھی جو ہے تلاوت کرتے ہیں. مجھے یاد آئی بات، شاید آپ نے سنی ہو کسی نے آپ میں سے، جو ایک قاری تھے نا، مصر کے مشہور قاری، اب وہ فوت ہو گئے، شیخ عبد الباسط رحمہ اللہ. وہ بڑا زبردست قرآن پڑھا کرتے تھے. آج بھی ان کی جو ہے کیسٹیں اور یوٹیوب پر ان کی تلاوتیں موجود ہیں. اب بھی مصر کے کئی قاری ہیں، کئی اچھا پڑھنے والے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو بہت زیادہ زور لگاتے ہیں، تکلف کرتے ہیں. ان کی جو شیخ عبد الباسط کی جو آواز تھی وہ اپنی ایک آواز تھی، وہ تکلف کر کے اتنا زیادہ زور نہیں لگایا کرتے تھے. تو وہ قاری تھے، ٹھیک ہے نا. ان کی بات آپ نے شاید سنی ہو کسی نے، میں نے بھی نیٹ پر کسی سے سنی تھی کہ شیخ عبد الباسط نا مصر کے تھے. تو مصر کے اس وقت کے ان کے دور کے ایک صدر تھے جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر مصر کے صدر تھے،
یا شاید وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے جو ہے دورہ کرنا تھا روس کا دورہ کرنا تھا، اور شیخ عبد الباسط سے انہوں نے ٹیلی فون کر کے کہا کہ قاری صاحب آپ تیاری کریں، ہم نے مصر کا دورہ کرنا ہے، ہم نے روس کا دورہ کرنا ہے۔ تو شیخ عبد الباسط کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ میں نے وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب مجھے جو ہے روس کے دورے پر لے کے جا رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں لے کے جا رہے ہیں۔ اگر یہ جا رہے ہو سعودیہ میں تو مجھے سمجھ آتی کہ میں نے وہاں جا کے قرآن سنانا ہے، مسلمان ہیں وہاں پر۔ اگر یہ جا رہے ہوتے پاکستان میں، پاکستان کے دورے پر، مجھے سمجھ آتی کہ مجھے قرآن پڑھنے کے لیے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جا رہے ہیں روس میں جہاں پر کوئی مسلمان نہیں ہے، کافروں کی حکومت ہے، کافروں کا ملک ہے، مجھے وہاں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کہتے میں نے تیاری تو شروع کر دی، تیاری کی، اگلے ہفتے جانا تھا۔ تو جب میں آیا تو ملا ان کو، جمال عبد الناصر کو کہا کہ مجھے تم وہاں کیوں لے کے جا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ کا حکم ہے، میں نے تیاری کر لی، چلتے ہیں۔ تو جمال عبد الناصر جو مصر کے صدر تھے، انہوں نے کہا کہ میں نا پچھلی دفعہ جب میں روس کے دورے پر گیا تھا تو وہاں جو ان کے بڑے بڑے جو وزیر تھے روس کے، وزیر اعظم، صدر، سارے بڑے بڑے ایم این اے، ایم پی، انہوں نے مجھے جو ہے بلایا، دعوت کی، اپنا جو میٹنگز تھی، میٹنگ کے بعد مجھے انہوں نے نا دعوت دی اپنا مذہب قبول کرنے کی۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارا مذہب قبول کر لو۔ تو میں نے ان کو نہ کہا کہ آپ جو مجھے دعوت دے رہے ہیں نا، میں اگلی دفعہ جب دورے پہ آؤں گا میں اپنا جواب لے کے آؤں گا ساتھ، میں مسلمان ہوں اور میں اسلام کا جواب لے کر اگلے دورے پہ آؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں نا ان سارے جو غیر مسلم تھے، جو کافر تھے، جو مجھے عیسائی بننے کی دعوت دے رہے تھے، میں تمہیں ان کے لیے جواب لے کے جا رہا ہوں، تم جواب ہو ان کا۔ تو گئے، جب روس میں پہنچے، جو اصل بات میں بتانے لگا ہوں، جس سے میرے ذہن میں بات آئی کہ قرآن کی تاثیر کتنی ہوتی ہے، قرآن کی تاثیر جو پہلی دفعہ سنتا ہے قرآن، حالات کیا بنتے ہیں ان کے۔ تو شیخ عبد الباسط کو لے گئے، وہ انہوں نے میٹنگز وغیرہ کر لی۔ جب بیٹھے پھر الگ مجلس اور محفل میں، تو انہوں نے کہا آج میں جواب لے کے آیا ہوں، تم نے مجھے کہا تھا عیسائی ہو جاؤ، آج میں اسلام کا جواب لے کے، اسلام تمہیں سنانے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ شیخ عبد الباسط سے کہا کہ تم تلاوت کرو، تلاوت سناؤ۔ تو شیخ عبد الباسط نے نا سورہ مریم کی تلاوت کی، سورہ مریم، جہاں پر مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ان کی آواز پرسوز آواز، بڑی زبردست آواز، آج بھی سنیں ان کی آواز۔ تو وہ کہتے ہیں میں تلاوت کرتا جا رہا تھا، اور وہ جو سارے غیر مسلم، سارے کافر، سب عیسائی سامنے بیٹھے ہیں اور سارے رو رہے ہیں، سب نے بے نہیں وہ منظر، جس طرح وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب نجاشی کے دربار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بھیجا تھا، مسلمان جب جو ہے وہ بھاگ کر گئے تھے، یہی کیفیت، یہی حالات تھے جس وقت یہ صورت نازل ہوئی کہ جب مکہ والوں پر ظلم کیا جا رہا تھا اور مسلمان بھاگ کر ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، اور حبشہ نجاشی کے دربار میں جو سورہ مریم کی تلاوت کی گئی تھی، اور مکہ کے جو ہے بھیجے ہوئے لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہمارے جو ہے یہ بھگوڑے، معاذ اللہ یہ بھاگ کے آئے، یہ بھگوڑے ہمیں واپس دو، ہم ان پر جائیں، جو مرضی کریں، ظلم و ستم ڈھاتے رہیں۔ تو اس وقت اس نجاشی کے دربار میں بھی یہ سورہ مریم پڑھی گئی تھی، تو سارے رو پڑے تھے۔ تو شیخ عبد الباسط نے بھی یہ روس کے جو ہے صدر ہاؤس میں وہاں پر جب سورہ مریم پڑھی تو سارے رو رہے تھے، رو رہے۔ شیخ عبد الباسط نے کہا تمہیں سمجھ آ رہی ہے میں جو پڑھ رہا ہوں، تمہیں سمجھ آ رہی ہے کیا؟ لگے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ سمجھ تو کہا پھر روئے کیوں؟ کہا کہ تمہاری آواز کی تاثیر ہی اتنی اچھی تھی کہ ہمیں رونا آ گیا، سکون آ گیا، اور جو بھی غم تھے، دکھ تھے، وہ سارے آنسوؤں کے ذریعے باہر نکل آئے۔ تو شیخ عبد الباسط کہنے لگے کہ اگر تمہیں ترجمہ نہیں آ رہا پھر رو رہے ہو، یہ کیفیت ہے تمہاری، اگر تمہیں اس کا ترجمہ آ جائے تم سارے مسلمان ہو جاؤ۔ تو یہ تاثیر ہے قرآن کی۔ جس طرح حضرت لحن داؤدی مشہور ہے نا، حضرت داؤد علیہ السلام جب قرآن پڑھا کرتے تو کیا ہوتا تھا؟ پہاڑ، آگے چل آئے گا سورہ سبا میں، پہاڑ ان کے ساتھ، پرندے ان کے ساتھ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ وہ بھی تلاوت کرتے تھے۔ جب وہ اپنی جو ہے زبور کو پڑھا کرتے تھے تو پہاڑ بھی، درخت بھی، پرندے بھی ان کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو جو ایک پرسوز آواز میں تلاوت کرتا ہے تو اس جو بھی ادھر ادھر کا ماحول ہوتا ہے، ماحول پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، جس طرح کہا گیا کہ جس گھر میں جنات اور شیاطین ہوں اس گھر میں
40 दिन तक सूरह बकरा की तिलावत करें, तो तिलावत करने से क्या होगा? माहौल मुतासर होगा। पूरे घर में जब आवाज आएगी कुरान की तो उस घर से सारे जिन्नात शयातीन फसादी फितने फैलाने वाले सब निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। ये कुरान के आवाज की तासीर है। तो कुरान को पढ़ना बड़ा सुकून का बायस है। और इसी ही हालात में मुझे और वाकया याद आया, बात हमारी लंबी ना हो जाए, रुकू भी कंप्लीट करना है, तो मुझे इन्हीं हालात में एक और जब ये सूरत नाजिल हुई एक और वाकया याद आया। मक्का में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरान पढ़ते थे, सारे सहाबा कुरान पढ़ते थे, और काफरों का ये जोर होता था कि इनका कुरान कोई सुने ना, क्योंकि जो कुरान सुन लेता है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बन जाता है। सारे ये इस पर हुआ करते थे, ये जोर दिया करते थे अपने गुलामों को और अपने मातहत लोगों को, अपने बच्चों को। मक्का के बड़े बड़े जो सरदार होते थे वो इस पर जोर दिया करते थे कि कोई बंदा कुरान सुने ना, अगर ये कुरान सुन लेगा तो ये उनका हो जाएगा। और फिर बड़े बड़े जो सरदार थे ना, उन्होंने आपस में ये मुआहिदा किया हुआ था कि हमने भी नहीं सुनना। हमने भी आपस में, जिस तरह अबू जहल था, उतबा शैबा था, बड़े बड़े सरदार थे, आपस में इन्होंने मुआहिदा किया था कि हमने नहीं सुनना। अब सारे 5-7 सरदार हैं, उन्होंने मुआहिदा किया है कि किसी ने कुरान नहीं सुनना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के टाइम पे जाके मक्का में ऊंची ऊंची आवाज में बैतुल्लाह के अंदर कुरान पढ़ा करते थे। और ये जो है सरदार आपस में दिन को मुआहिदा किया हुआ कि कुरान नहीं सुनना, लेकिन रात को छुप छुप के सुना करते थे। कुरान रात को छुप के सुनते थे, कुरान की तासीर ऐसी थी। और फिर वो तो खुद अरबी थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रो के कुरान की तिलावतें करते और ये छुप के सुनते थे। उनके दिल में था कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, ये कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं है। वरना इन जैसी बातें करनी तो उनको भी आती थी, अरबी बोलनी तो उनको आती थी, पता था कि इस जैसी बातें हम नहीं कर सकते, कुरान वाकईतन अल्लाह का कलाम है। इसीलिए रातों को छुप छुप के सुनते थे और ये कुरान उनको सुकून दिया करता था। और फिर एक छुप के सुन रहा है, दूसरा दूसरी तरफ छुप के सुन रहा है, आपस में मुलाकात हो गई, तू भी सुन रहा था, उसने कहा तू भी सुन रहा था। फिर मुआहिदा किया कि आज के बाद फिर नहीं सुनेंगे, हम नहीं आएंगे, नहीं सुनेंगे कुरान। क्योंकि अंदर हट धर्मी थी, जिद थी कि सरदारियां हमारी चले जाएंगी, हमारी दुनिया के फायदे और मफादात उन पर जद पहुंचेगी, इसीलिए वो मानते नहीं थे। एक दिन मुआहिदा करके गया, अगले दिन फिर सुन रहे हैं, फिर मुआहिदा किया, फिर सुन रहे हैं। नहीं, छुप छुप के कुरान सुना करते थे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनका भी एक बड़ा मशहूर वाकया है। उनके एक दोस्त थे हजरत अबू बकर सिद्दीक, जब जिस वक्त सहाबा कराम जो है हबशा की तरफ हिजरत करके चले गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हबशा की तरफ हिजरत नहीं की। उनके एक दोस्त थे, मुसलमान नहीं थे वो, उनका नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के वो दोस्त उनको ले गए और कहा कि तू मेरी पनाह में है, तुम मेरी पनाह में, मेरे घर में रहो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, तुम्हें हबशा जाने की जरूरत नहीं है। चलो, उन्होंने पनाह दे दी, अपनी पनाह में रखा। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया, उसके घर में एक छोटी सी जगह पर जो है अपना मुसल्ला बिछा लिया और नमाज, जिक्र, अज़कार, ये उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, अल्लाह के कुरान की तिलावतें करते, वाक़िमिस सलाह, नमाज कायम करते, लंबी लंबी नमाजें पढ़ते। अब क्या करते उसमें कि जिस उसका घर थोड़ा साइड पे था, उस जहां उसका घर था, हजरत अबू बकर सिद्दीक जब ऊंची ऊंची आवाज में ना कुरान पढ़ने लगते, कुरान की तिलावतें करते, उस घर की औरतें जमा हो गई, हमसायों की औरतें आ गई, बच्चे आ गए, जो है वो सारे कान लगा के कुरान सुनते। और जैसे जैसे कुरान हजरत अबू बकर सिद्दीक पढ़ते जाते, कुरान पढ़ते और रोते। तो वो लोग थे ना जिनको समझ आता है कुरान, और फिर दिल की गहराइयों से कुरान पढ़ते हैं, तो फिर रोते हैं, वो कुरान पढ़ते और रोते। मुआशिर मोहल्ले की औरतें आ जाती, बच्चे आ जाते, वो भी साथ साथ सुनकर, उनको भी समझ आता कुरान, वो भी रोते। अब जो है मोहल्ले के सरदार जमा हो गए, फिर उसी जो है अबू बकर सिद्दीक को जिस बंदे ने पनाह दी थी उसके पास आ गए, कहा कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दोस्त है, इसको तूने पनाह दी हुई है, इसको कहे कि कुरान न पढ़ा कर, पनाह दी है तूने, हम इसको कुछ नहीं कहते, तेरी पनाह हमें मंजूर है, लेकिन अपने इस मेहमान को, अपने इस दोस्त को रोक ले, कुरान ना पढ़ा करे। अगर पढ़ना है कुरान तो आहिस्ता पढ़े, ऊंची आवाज में ना पढ़े कुरान। अगर ऊंची आवाज में कुरान पढ़ता है तो फिर हमारी मोहल्ले की सारी औरतें वो भी मुसलमान हो जाएंगी। मोहम्मद तो मोहम्मद रहे, मोहम्मद का ये दोस्त, ये भी हमारी सारी औरतों को और बच्चों को मुसलमान बना लेगा, रोको इसको कि कुरान ना पढ़े। मोहम्मद के जो है ना दोस्त वो, और वो आए अबू बकर सिद्दीक के पास,
وہ بندہ آیا جس نے پناہ دی ہوئی تھی اور آ کے کہنے لگا میرے یار ابو بکر صدیق تو اونچی آواز میں قرآن نہ پڑھا کر، اونچی آواز میں جب تو قرآن پڑھتا ہے تو پھر سارے لوگ آ کے سنتے ہیں، عورتیں سنتی ہیں، ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے مسلمان ہو جائیں گے۔ اور پھر ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں جب قرآن پڑھنے لگتا ہوں نا، ابو بکر صدیق نے کیا کہا، اور تو مجھے کہتا ہے اونچی آواز میں پڑھوں یا آہستہ آواز میں پڑھوں، جب میں قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں، جب میں تلاوتیں کرتا ہوں، میں اس دنیا میں ہوتا ہی نہیں ہوں، مجھے قرآن اپنی طرف اس طرح کھینچتا ہے اور میرا دل قرآن میں اس قدر ڈوب چکا ہوتا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں اونچی آواز میں پڑھ رہا ہوں یا آہستہ پڑھ رہا ہوں، مجھے تو اس دنیا کی فکر ہی نہیں ہوتی، میں تو پتہ نہیں کسی اور دنیا میں ہوتا ہوں، مجھے نہیں پتا ہوتا کہ اونچی آواز میں پڑھ رہا ہوں یا آہستہ پڑھ رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق اس دوست نے کہا کہ چلو پھر کچھ نہ کچھ تو آپ کوشش کریں نا۔ ابو بکر صدیق نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا۔ اگلے دن پھر ہوا، پھر نماز شروع کی، قرات شروع کی، قرآن کی تلاوتیں جب شروع کی، پھر اونچی آواز میں تلاوت شروع ہو گئی، عورتیں آ گئیں، بچے آ گئیں، ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، عورتیں بھی آ کر سن رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ اگلے دن پھر ہوا، سردار آ گئے اور آ کر کہنے لگے ابو بکر صدیق کے دوست کو کہ تیرا یہ دوست تجھے کہا تھا کہ اس کو روک آہستہ آواز میں قرآن پڑھے، یہ اونچی آواز میں قرآن پڑھتا ہے، ہمیں خطرہ ہے، ساری عورتیں مسلمان ہو جائیں گی، بچے مسلمان ہو جائیں گے، ورنہ نکال اس کو، یہ اپنی امان ختم کر دے۔ انہوں نے آ کر ڈانٹا، کھینچا اس کو۔ وہ دوست آ کے کہتا ہے ابو بکر صدیق کو، یار ابو بکر صدیق میری عزت کا تو خیال رکھ، میری عزت جاتی ہے، اب سردار لوگ مجھے کہتے ہیں، میری امان کو ختم کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں تجھے اپنی عزتوں کی پڑی ہے، میرے مالک کی عزتوں کو روندا جا رہا ہے، تو مجھے قرآن پڑھنے سے روکتا ہے، میرے مالک کی عزتیں، یہ در در پہ کے پجاری شرک کر رہے ہیں، مکہ کے اندر بت انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، میرے مالک کی عزتیں رل رہی ہیں اور تجھے اپنی عزتوں کی پرواہ ہے، جا اپنی امان ختم کر دے، مجھے تیری امان کی، مجھے تیری ضمانتوں کی ضرورت نہیں ہے، جا تجھے اپنی عزت کا خیال ہے تو اپنی عزتوں کو بچا، میری زمان چھوڑ دے، میرے مالک کے ذمہ ہے میری جان ہے۔ پھر زمان توڑ دی، اس نے توڑ دی زمان، کہا کہ جاؤ پھر میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، تیرا گھر چھوڑ کے جا رہے تھے، اب راستے میں کئی لوگ چھپے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق جا رہے ہیں، راستے میں لوگ چھپے ہیں کہ ہم قتل کر دیں گے ان کو، اس نے ہماری عورتوں کو خراب کر دیا، اس نے کئی ان کے دل تو بدل چکے ہیں نا، وہ عورتیں جو قرآن سنتی تھیں دل ان کے بدل چکے تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے تم ان کو کہتے ہوئے دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، یہ شاعر ہے، شاعروں کا کلام ایسے تھوڑی ہوتا ہے، جب قرآن پڑھتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہے، تو مالک کے فرمان ہے۔ وہ چھپے ہوئے ہیں راستے میں، ابو بکر صدیق جا رہے ہیں گھر چھوڑ کر، اور پھر راستے میں چلتے ہوئے قرآن کی تلاوتیں کرتے جا رہے ہیں، راستے میں قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں، وہ جو چھپ کر قتل کرنے کے ارادے سے چھپے ہوئے ہیں وہ قرآن سنتے ہیں، ابو بکر صدیق کا قرآن سنتے ہیں، وہ قتل کا ارادہ چھوڑ کر ابو بکر صدیق کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، قرآن کی تاثیر ہے کہ جو پڑھتا ہے وہ اس کے بھی غم دور ہو جاتے ہیں، جو سنتا ہے، لیکن شرط یہ ہے نا کہ ہمیں اس کا ترجمہ آتا ہو، اس کے معنی اور مفہوم پر غور ہو، پھر پڑھنے کا انداز ہو، درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں تو انسان کے غم ٹل جاتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی پر سوچیں، دیکھیں کہ جب سے آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، 20 پارے ہو چکے ہیں نا ہمارے، یہاں پر یہ آیت آ رہی، 20 پارے ہونے کے بعد آپ کی اپنی زندگی میں حالات کیسے آئے ہیں، اس قرآن نے آپ کو کہاں سے کہاں تک لا کھڑا کیا ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے آپ کی زندگی کے حالات کیسے تھے، ماحول کیسا تھا، قرآن پڑھنے سے پہلے جب آپ پر مشکل آتی تھی، پریشانی آتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے، قرآن پڑھنے کے بعد اب کیفیت کیا ہے، یا جس وقت آپ قرآن پڑھتے ہیں، ترجمے پر غور کرتے ہیں، آپ جو ہے قرآن کی گہرائی میں جاتے ہیں، سوچتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد سوچتے ہیں، تو کیا دنیا کے جو جھنجٹ ہے، دنیا کی جو پریشانی ہے، کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا، کبھی کسی کے ساتھ لڑائی، کبھی کسی نے کوئی بات کر دی تو اس کی تکلیف، کسی نے اچھا پروٹوکول نہیں دیا، کسی کے لیے کوئی کام کیا تھا اس نے تعریف نہیں کی، تو یہ ساری پریشانیاں کیا اس کا حل اس قرآن میں نہیں ہے؟ ہماری جو دنیا کی جتنی بھی پریشانی ہیں، ان تمام تر پریشانیوں کا حل اللہ کے قرآن میں موجود ہے، اس کو پڑھیں۔ اور اگلی چیز کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، صرف پڑھنا نہیں، نماز کو قائم کریں۔ اتلو میں بھی یہ ہے کہ تلاوت کیجیے، قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں، اتلو کا ایک معنی ہے کہ پڑھیں، ایک معنی ہے کہ پیچھے چلیں، جو قرآن کہتا ہے وہ کریں، جس سے قرآن منع کرتا ہے اس سے رکیں، اس قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو سکون ملے گا۔ اور نماز کو قائم کریں، صرف پڑھنا نہیں، قائم کریں، اس کو وقت پر پڑھیں،
درست طریقے پر پڑھیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ویسے نماز پڑھیں۔ یہ نماز کیا کرے گی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحاشی سے، بے حیائی کے کاموں سے انسان کو روک دے گی۔ نماز کا پہلا فائدہ جو دنیا میں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کے نافرمانی والے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن آج اکثر ہم نمازیوں کو دیکھتے ہیں، نمازی بھی ہیں اور ساتھ میں جو ہے گناہ بھی ہیں، نمازی بھی ہے سود بھی کھا رہا ہے، نمازی بھی ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، نمازی بھی ہے رشوت بھی لے رہا ہے۔ تو یہ نماز اس کو گناہوں سے نہیں روک رہی، تو مطلب یہ ہوا کہ نماز اس کی درست ہے ہی نہیں، اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کی نماز خشوع اور خضوع والی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں نماز میں کیا پڑھ رہا ہے۔ تو اگر اپنی تلاوت کو سکون کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنی نماز کو وہ نماز بنانا چاہتے ہیں کہ جو نماز ہمیں گناہوں سے روک دے، جو نماز ہمیں دنیا میں سکون دے، جو نماز آخرت میں نجات دے، تو اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے پہلے نمبر پر یہ کام کریں کہ اپنی نماز جو ہے اس کو سنت کے مطابق پڑھیں، نماز کی ظاہری کیفیت کو درست بنائیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، وہ سارے کا سارا سنت کے مطابق ہو۔ اور دوسری چیز اپنے دل کی تطہیر کریں، نماز کی جو ظاہری شرائط ہے ان کو بھی پورا کریں، نماز کو اپنے وقت میں پڑھیں، نماز کی رکعات، سنتوں کی تعداد، وہ ساری جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی اور بتائی ہے ان کو پورا کریں۔ بلکہ پچھلے دنوں ہم نے نماز کا کورس کرایا تھا، اس کا لنک میں جو ہے ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، آپ وہ سارے نماز کے متعلق جو اسباق ہیں ان کو سنیں، 4-5 لیسن ہے، نماز کا مکمل طریقہ ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ سکھایا گیا ہے، آپ اس کو سنیں، دیکھیں، ٹھیک ہے نا، صحیح حدیث کی روشنی میں، تو اس سے آپ نماز سیکھیں، ساری چیزیں درست۔ اور پھر اگلی چیز یہ ہے کہ درست جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی ادائیگی، سورۃ الفاتحہ ہے اور سورۃ ملانی ہے، رکوع کی دعائیں، سجدے کی دعائیں، تشہد کی وہ ساری دعائیں ان کو درست تلفظ کے ساتھ یاد کریں۔ اور پھر اگلی چیز یہ ہے کہ ان کا ترجمہ بھی یاد کریں، اور پھر جب نماز پڑھ رہے ہوں اپنے ذہن کو خالی کر کے ان الفاظ پر غور کریں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اپنے مالک سے۔ الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک یوم الدین، قیامت کا دن کا مول، وہ سارا اللہ کا جب تعارف کرے الرحمن الرحیم، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، بڑائی انسان کے ذہن میں ہو، اپنی جو ہے کمزوری، اپنی عاجزی، اپنی بے کسی وہ سامنے ہو، تب اللہ کے سامنے کھڑے ہو، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ نماز قبول ہوگی، نماز مقبول بنے گی، نماز ہمیں گناہوں سے بچائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں ہمیشہ، گھر میں ہے، بازار میں ہے، آپ جو ہے کاروبار میں ہے، اللہ کا ذکر سے ہمیشہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ذکر سے تر رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب زبان ہلے گی تو تر رہے گی نا۔ اسی طرح نماز جب پڑھنی ہے تو جس طرح سری نمازیں ہیں، اپنے آہستہ پڑھنا ہے۔ آہستہ کا مطلب یہ نہیں، بعض لوگ جو ہے وہ ہونٹ بھی نہیں ہل رہے ہوتے ہیں، ان کے دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل میں نہیں پڑھنا، زبان سے پڑھنا ہے، لیکن آواز نہیں نکالنی، زبان ہلے، لا یزالو لسانک رطبا من ذکر اللہ، زبان ہلے گی تو جو ہے وہ تر رہے گی۔ نماز میں بھی جتنے بھی پڑھنا ہے دعائیں وہ زبان ہلا کے پڑھنا ہے، اور ویسے بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے تو زبان ہلتی رہے، زبان تر رہے اللہ کے ذکر سے۔ اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو تم سب کرتے ہو، اللہ کو پتہ ہے۔ یہ 3 چیزیں نا اپنے جو ہے روٹین میں لے آئیں، 3 چیزیں، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ساری مشکلیں ٹل جائیں گی۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، یہ 3 چیزیں ضرور کریں: قرآن کی تلاوت، نماز اور اللہ کا ذکر۔ 20 پارے ہم پڑھ چکے ہیں، کیا ان چیزوں پر ہم نے فوکس کیا ہے؟ ان چیزوں کا تعلق پہلے بھی آیا ہے، کئی دفعہ آیا ہے، ذکر کی فضیلت بھی آئی ہے، نماز بھی آئی ہے، اور قرآن کی تلاوت، قرآن کی فضیلت، ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ ان 3 چیزوں پر فوکس کریں۔ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں۔ ان 3 چیزوں کی جو ہے روٹین بنا لیا آپ نے، ضرور یہ 3 چیزیں کرنی ہیں۔ ایک تو 5 ٹائم کی جو نماز ہے، فرض ہے، وہ نماز ہم نے پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے قرآن کی تلاوت کا حصہ آپ مختص کر لیں، ہر نماز کے ساتھ یا ایک نماز کے ساتھ جب آپ کو ٹائم ملتا ہے
ضرور قرآن کی تلاوت کریں، روزانہ کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اور اسی طرح اللہ کا ذکر میں جو ہے ایک وہ مسنون دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے، مثلا آپ گھر میں داخل ہوئے ہیں تو دعا پڑھیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں دعا پڑھیں، واش روم جا رہے ہیں، آپ جو ہے کھانا کھا رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، آپ مسجد جا رہے ہیں، یہ ساری مسنون دعائیں جو ہیں ان کو یاد کریں اور پڑھیں، اور اپنے بچوں کو بھی ان دعاؤں کی عادت جو ہے ڈالیں ان کو، ٹھیک ہے نا، بچوں کو چھوٹے ہوتے ہوئے عادت ڈلے گی تو پھر بڑے ہو کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، ان کی عادت جب سونے لگے ان سب سے کہیں، ان کو یاد دلائیں، جب اٹھیں تو اٹھتے ہی ان کو پہلے دعا یاد دلائیں، ٹھیک ہے نا، ہر موقع کی دعا یاد کریں، اور ویسے چلتے پھرتے اس کے علاوہ جو اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اذکار بھی پڑھنے کی روٹین بنائیں، ٹھیک ہے نا، ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، واللہ یعلم ما تصنعون۔ اور آگے کہا ولا تجادلوا اہل الکتاب، اہل کتاب سے جب کسی بات میں کوئی مجادلہ مباحثہ کرنا پڑ جائے تو بڑے احسن طریقے سے، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ مباحثہ کریں، ان کے ساتھ لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، مباحثے کا جو ہے وہ مقصد اصلاح ہو تو پھر مباحثہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آج بھی اگر کہیں پہ کوئی ڈیبیٹ ہو رہا ہے، کوئی بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، اس کے کئی آداب ہیں۔ سب سے پہلا چیز یہ ہے کہ اس مباحثے کا مقصد کیا ہے۔ اگر اس کا مقصد اصلاح ہے، مقصد علم حاصل کرنا ہے، مقصد کچھ سمجھنا ہے، کچھ سیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ لوگ کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو اس کا حل چاہنا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، جو ہے وہ بحث مباحثہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مقصد ہی نہیں، صرف مقصد جو ہے وہ ایک دوسرے کو اونچا کرنا ہے یا اپنی برتری جتانے کے لیے جو ہے اعتراض برائے اعتراض، اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے، اگلے بندے نے ماننا ہی نہیں، سمجھنا ہی نہیں، صرف اس نے جو ہے انکار ہی کرنا ہے، پھر نہیں، پھر مباحثہ کا کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور مباحثہ جو ہے وہ ناصحانہ انداز میں ہونا چاہیے، مباحثہ ناصحانہ انداز میں، نہ کہ مناظرانہ انداز میں۔ مناظرانہ انداز اور ہوتا ہے، ناصحانہ انداز اور ہوتا ہے، نصیحت کے طور پر، تاکہ کچھ سمجھ جائے، کچھ سیکھ جائے۔ لیکن جو انداز ہوتا ہے مجادلانہ، مناظرانہ، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو ہرانا ہے، چاہے جھوٹ بولنا پڑے۔ ایک بندہ جھوٹ بول کر اگلے بندے کو ہرا رہا ہے تو کیا نصیحت ہوگی، خود ہی وہ غلط فعل کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ احسن طریقے سے آج بھی اگر کوئی مقصد ہے مباحثے کا، کچھ سمجھنا ہے، کچھ سیکھنا ہے تو ہونا چاہیے، اور احسن طریقے سے، ناصحانہ انداز میں، نہ کہ مجادلانہ اور مناظرانہ انداز میں۔ اگر وہ الا الذین ظلموا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ظلم کرنے والے مجادلہ اور احسن انداز میں جو مباحثہ ہے اس کی بات بھی نہیں مانتے، آپ کی بات نہیں سنتے، سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، کوئی ان کا مقصد ہی نہیں، تو ان کو کیا کہیں، پھر یہ کہیں قولوا آمنا بالذی انزل الیہ، تم سب کہو ان کو ہم ایمان لائے اس پر انزل الینا، جو ہماری طرف نازل کیا گیا، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، یعنی اہل کتاب کو یہ کہو کہ تمہاری طرف بھی جو کتاب نازل کی گئی اس میں کئی باتیں سیم ہیں، جو سیم چیزیں ان کو تو ہم مانتے ہیں نا، جس میں تھوڑی جو بہت جن چیزوں میں اختلاف ہے پھر تم سمجھنا نہیں چاہتے تو پھر ان کو رہنے دو، پھر مفت کے جھگڑے کرنے اور مناظرے کرنے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا۔ اور وہ سیم چیز کیا ہے، الہنا الہکم واحد، ہمارا الہ تمہارا الہ ایک ہے، نحن له مسلمون، ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا، فرما بردار بنو۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح اتاری ہم نے آپ کی طرف کتاب، بس وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اس کتاب پر، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی پہلے لوگ جو اہل کتاب تھے، جو اس کتاب کو، تورات کو یا زبور کو، پہلی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے تھے، وہ اس قرآن پر بھی ایمان لائیں گے، اس قرآن کو بھی مانیں گے، لیکن وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، کافر لوگ اس کا انکار کریں گے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے حق قبول کرنے کی صلاحیت دل میں رکھی ہے، ایک اندر حق کی تلاش جو ہے، سچ کی تلاش، وہ فطرت میں اللہ نے رکھ دی ہے، ایک انسان کی فطرت میں سچائی کی تلاش موجود ہے، اس کی جو ہے ماحول نے، معاشرے نے اس فطرت کو دبایا نہیں ہے، تو وہ چنگاری، ایمان کی چنگاری جو اندر ہے نا وہ موجود ہوتی ہے۔ ہاں ماحول اور معاشرہ اس کو اور ملا، اس کے والدین جو ہے مسلمان نہیں تھے، کوئی اس کو سچ بتانے والا نہیں ملا، لیکن اندر سچائی کی تلاش تھی، جب بھی اس کو سچ ملے گا نا فوراً قبول کر لے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بچپن میں ان کو ماحول دینی ملتا ہے، اسلامی ماحول ملتا ہے،
والدین مسلمان تھے، جس طرح بھی میں بتا رہا ہوں اپنے بچوں کو دعائیں سکھائیں، بتائیں، پڑھائیں، ان کو ماحول بھی مسلمانوں والا ملتا ہے، ان کی تربیت اچھی ہوتی ہے، بڑے ہو کر بھی وہ دین پر قائم رہتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹے ہوتے ہوئے ماحول اسلامی ملا، والدین مسلمان تھے، اچھے تھے، لیکن بڑے ہوتے ہوئے وہ کسی دوسرے کنٹری چلے گئے۔ جو مسلمان میرا لیکچر سننے والے، ہماری مائیں بہنیں بھائی دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، وہ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے۔ کئی ہمارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جن کی تربیت ہوئی پاکستان میں، اسلامی ماحول، مسجد، مدرسہ، استاد، والدین، بزرگ، تربیت کرنے والے سب اچھے، اب چلے گئے یہ بڑے ہو کر دوسرے ملکوں میں، کسی غیر مسلم کنٹری میں چلے گئے، یو کے میں، یو ایس اے میں، کینیڈا میں، وہاں جا کر یہ عیش اختیار کر گئی۔ اب یہ بڑے ہو گئے، یہ کچھ اس ماحول سے جب باہر نکلے، اب نماز میں کوئی کمی آ گئی، ذکر اذکار میں بھی کمی آ گئی، تقوی میں بھی، دنیا داری میں پڑ گئے، یعنی اس سے اب نیچے، یعنی جو لیول چھوٹے ہوتے ہوئے تھا اب اس لیول سے نیچے آ گئے۔ لیکن وہاں کا ایک رہنے والا غیر مسلم جس کو ماحول دینی نہیں ملا، جس کے والدین مسلمان نہیں تھے، جس کو بچپن میں اسلام اور سچائی کی کوئی بات ملی ہی نہیں، کوئی موقع ہی نہیں ملا، وہ بڑا ہو چکا ہے، اب وہ بڑا ہو چکا ہے، سمجھدار ہو چکا ہے۔ اب اس کو کسی موقع پر جا کر کسی مسجد میں، مجلس میں، محفل میں، کوئی کسی مسلمان نے دعوت دی، کسی نے جو ہے قرآن کریم اس کو گفٹ دے دیا، کہیں سے جا کر اس کو سچائی ملی ہے، وہ اندر اس کے تھی وہ پرانی اللہ نے جو فطرت میں رکھی تھی سچائی کی تلاش، وہ چنگاری ایمان کی موجود تھی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اب اس کو جا کے ملتا ہے دین اسلام سچ۔ اب یہ اس وقت میں آ کے اسلام قبول کرتا ہے، یہ بعض دفعہ جب اس عمر میں جا کر، بڑی عمر میں جا کر، جس کو بچپن میں کوئی جو ہے سچائی نہیں ملی، دینی ماحول نہیں ملا، قرآن نہیں ملا، دعائیں کچھ بھی نہیں سیکھا اس نے، بڑی عمر میں جا کے اس کو سچائی مل رہی ہے، یہ اسلام قبول کر رہا ہے، یہ بعض دفعہ ان خاندانی مسلمانوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ خاندانی مسلمان جس کو ماحول اور معاشرہ اور سب کچھ دینی اور اسلام والا ملا تھا، بڑا ہو کر یہ کمزور پڑ چکا ہے، یہ اسلام کو خاندانی سمجھتا ہے، لیکن بعد میں مسلمان ہونے والا وہ اس خاندانی مسلمان سے تقوی میں بھی آگے، نماز میں بھی آگے، طہارت میں آگے، صدقات میں آگے، وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کیونکہ وہ اندر جو ایمان ہے نا، وہ فطرت اللہ نے جس پر پیدا کیا تھا وہ تو کئی عرصے سے دبی ہوئی تھی نا، اس کو وہ پیچھے والے وہ ارمان ہے کہ میں نے کتنی زندگی جو ہے وہ کس چیز میں گزار دی، جہالت میں، اتنی زندگی میں نے اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، اتنی زندگی میں نے بغاوت میں اس کو پچھلے ارمان ہے، اور وہ سارے ارمان اس کو ابھار رہے ہیں دینی کام کرنے پر۔ اور جو خاندانی مسلمان ہے اس کو پیچھے کیا ہے، وہ پہلے بھی تو میں نے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، وہ کیا، اور باپ بھی میرا مسلمان تھا، وہ اس کو نارمل لے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان والے ہیں، اہل کتاب، وہ اس کتاب پر بھی، یعنی جو لوگ سچے ہیں فطرتی طور پر، نفسیاتی طور پر وہ سلیم الفطرت ہیں، تو وہ سب ایمان لائیں گے۔ اور کافر ہی اس کا انکار کرنے والے ہیں، ہٹ دھرم، جو ضدی ہیں، جو اپنی اس فطرت کی آواز کو بھی جو ہے دبا دیتے ہیں، جو سچ کی تلاش کرنا ہی نہیں چاہتے، جو بغاوت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ اس کا انکار کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ما کنت تتلو من قبل من کتاب، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب ہی نہیں پڑھتے تھے، یعنی اذا لارتاب المبطلون، یہ جو باطل لوگ شک میں مبتلا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اپنی طرف سے قرآن بناتے ہیں، اپنی طرف سے سنا دیتے ہیں، آپ نے تو آج تک کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی، تو اتنی عظیم کتاب آپ نے کیسے بنا لی، اتنی عظیم آیتیں کیسے بنا لی؟ اب ذرا تصور کریں نا، اس وقت میں بھی یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس میں دنیا کا ہر علم موجود ہے، دنیا کی باقی جتنی بھی کتابیں نا، کوئی بھی مصنف کتاب لکھتا ہے تو ایک موضوع پہ لکھے گا نا، کوئی سائنس کی کتاب ہے تو اس میں فلسفہ نہیں ہوگا، کوئی حکمت کی کتاب ہے تو اس میں میتھمیٹکس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، ہر علم پر الگ الگ کتابیں ہیں، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس میں حکمت بھی ہے، اس میں سائنس بھی ہے، اس میں جو ہے میتھمیٹکس بھی ہے، اس میں جو ہے جغرافیہ بھی ہے، اس قرآن میں جو ہے حکمت کی باتیں بھی ہیں، اس قرآن میں علم جنین بھی ہے، اس قرآن میں علم فلکیات بھی ہے، اس قرآن میں تمام دنیا کے علوم موجود ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں جن تک آج سائنس بھی نہیں پہنچ سکی، وہ ساری چیزیں اس قرآن میں موجود ہیں، اس میں نباتات ہے۔ تو یہ ایسا انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کوئی کتاب ما کنت تتلو من قبل من کتاب، جس نے کوئی دنیا کی کتاب پڑھی ہی نہیں، اس نے اتنی عظیم ترین کتاب کیسے لکھ دی؟ تمہارا عقل اس بات پر آمادگی ظاہر کرتا ہے کیا؟ یعنی جنہوں نے یہ عام کتابیں لکھی، ایک موضوع پر جس بندے نے کتاب لکھی اس سے جا کے پوچھو کتنی لائبریریاں کھنگالی ہیں اس نے، پیچھے کتنی کتابیں اس نے پڑھ کر پھر ایک کتاب لکھی اور ایک موضوع پر لکھی۔ اس میں ہزاروں موضوعات ہیں، ہزاروں علوم اور فنون ہے، اتنی گہرائی ہے، اور پھر ہزاروں کتابیں پڑھنے والا بھی آج ایسی کتاب ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی اس کو کتنی محنت اور مشقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں نا، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اس میں یہ نہیں کہ میں نے اب ساری قرآن کی جو ہے باتیں سب میں نے وہ پڑھ لی ہیں، ساری مجھے آتی ہیں، اب دوسری مرتبہ پڑھیں گے کئی اس میں باتیں ایسی ہوں گی جو ہمیں پہلے نہیں آئی ہوں گی، اب ذہن میں آئیں گی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کسی بھی تفسیر کی کتاب کو اٹھا دیں، ایک تفسیر کی کتاب میں ایک طرف کی علم کی گہرائی ہوگی، کسی اور مصنف نے اور رخ اختیار کیا ہوگا، تو یہ ساری قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے کہ اس میں بہت گہرائی ہے، بہت علم میں جو ہے، جتنا انسان اس میں جس طرح سمندر میں ڈوبے گا نا، ہر دفعہ سمندر میں غوطہ خور کو نئی نئی چیزیں، نئی ہیرے جواہرات، نئی جو ہے چیزیں ملیں گی، اسی طرح اس قرآن میں غور و فکر کرنے والا نئے نئے پوائنٹ ملتے ہیں، نئی نئی علم کی اور حکمت کی باتیں اس سے قرآن سے جو ہے اخذ ہوتی ہیں۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ہاتھ سے کوئی لکھا ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں لکھی، کوئی لیٹر ہی نہیں لکھا، کوئی جملہ ہی نہیں لکھا، تو کیسے اتنی بڑی کتاب لکھ سکتے ہیں؟ اذا لارتاب المبطلون، تب تو یہ باطل پرست لوگ شک کرتے کہ انہوں نے پہلے چونکہ کوئی کتاب لکھی ہے، پہلے بھی کتابیں پڑھتے ہیں اس لیے اب کتاب بنا لی ہے۔ ایک مصنف تو کوئی کتاب لکھ سکتا ہے جس نے کبھی کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں، لکھی ہی نہیں، اتنی عظیم کتاب وہ کیسے بنا لیتا ہے؟ آگے کیا کہا؟ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ واضح نشانی ہے، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جو علم والے ہیں۔ ایک تو آیات سے مراد یہ قرآن کی آیتیں جو پڑھ رہے ہیں، یہ آیات بینات ہیں، واضح آیتیں ہیں، واضح نشانی ہیں۔ اور دوسرا بل ہوا آیات، آیات سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی لی گئی ہے، یعنی یہ آیات سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب دیکھیں نا، اسی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے کتنی تفسیریں اور کتنی چیزیں پڑھنی اور سیکھنی پڑتی ہیں۔ بل ہوا آیات سے مراد کیا ہے؟ اب اس میں مفسرین نے زندگیاں کھپائی ہیں، کئی علم کی گہرائیوں تک گئے۔ ایک تو آیات سے مراد ہے یہی قرآن کی آیت ہے نا، دوسرا آیات سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بل ہوا سے مراد کون ہے؟ ایک تو یہی قرآن، دوسرا یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیات سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یعنی جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کوئی کتاب نہیں پڑھی، زندگی میں اپنے ہاتھ سے کوئی تحریر نہیں لکھی، ایک لائن تک نہیں لکھی، اس نے اتنی عظیم کتاب کیسے پڑھ کے تم کو سنا دی؟ یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ اور پھر وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی تمہارے لیے نشانی ہے کہ جس انسان نے کسی ادارے سے، کسی مدرسے سے، کسی کالج اور کسی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل نہیں کی، اس نے اتنی تعلیم دی لوگوں کو، اتنی تعلیم دی لوگوں کو کہ عرب کے بدوؤں کو اٹھا کر عرب کا سردار بنا دیا ہے۔ وہ لوگ جو اخلاقی طور پر اس قدر گرے ہوئے تھے، اتنے پست تھے کہ آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے تھے، فتنے اور فساد تھے، اور ان کی لڑائیاں اور جھگڑے چھوٹی چھوٹی باتوں پر شروع ہوتے تھے اور نسل در نسل چلتے تھے۔ خاندانوں میں بعد میں آنے والے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے باپ دادا نے اس قبیلے سے جو لڑائی ہم لڑ رہے ہیں، ہمارے خاندان نے شروع کس لیے کی تھی۔ حال ہی نے وہ شعر میں کہا ہے نا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، پانی پلانے کی پانی پہ جھگڑا، گھوڑا آگے بڑھا دیا اس پہ جھگڑا، تلواریں نیام سے باہر نکل آئیں اور سالہ سال پھر تلواریں چلی جا رہی ہیں۔ اس قدر اخلاقی گراوٹوں میں گرے ہوئے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ وہ آج جو گھوڑے کو پانی پلانے پر لڑ پڑتے تھے، وہ اتنے آپس میں جو ہے اخلاق والے اور پیار والے بن گئے کہ ایک دوسرے کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے بن گئے۔ اتنی اعلیٰ تربیت کی کہ جو دوسرے کو پانی کا گھونٹ پلانے کے لیے تیار نہیں تھے، قتل و غارت ہوتی تھی، وہ ایک دوسرے کے لیے جانے دینے والے بن گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ کے اشاروں پر انہوں نے خون کی ندیاں بہا دی۔ وہ لوگ جو اتنے سنگ دل ہوا کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو اٹھا کر زندہ درگور کر دیتے تھے، اتنے نرم دل بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بعد، آپ کی تربیت کے بعد اتنے نرم دل بن گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر اگر ہم جانور کو ذبح کریں
کیا اس کو ہم راحت دیں، اس کو تکلیف پہنچائیں گے، کہیں ہمیں گناہ تو نہیں ہوگا؟ اتنے جو ہے نرم دل بن گئے وہ، جو اتنے اس قدر سنگ دل تھے کہ اپنی جو ہے سگی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو نشانی ہے نا کہ اس پیغمبر کو اتنی اعلیٰ تربیتیں، اتنے اعلیٰ مقاصد کس نے پورے کرنے دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ آپ تو یتیم تھے، ہم نے آپ کی تربیتیں کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی تربیت کی، اللہ نے سکھایا، اللہ نے پڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی۔ اب دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھے، کوئی کتاب نہیں پڑھی، کوئی تعلیم دینے والا استاد نہیں، کوئی سکھانے والا نہیں، لیکن کتنے اصول دیے ہیں، کتنے قوانین دیے ہیں، اور سیاست میں کتنا مقام حاصل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سیاسی معیار نہیں تھا اس وقت، نہ آپ کے والد سردار تھے، نہ کچھ اور تھا، نہ کوئی پیسہ تھا، نہ کوئی دولت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب پر بادشاہت کی ہے، سرداری کی ہے۔ دیکھیں اس وقت اس دور میں اگر کوئی بندہ سیاست میں آنے والا ہو تو پہلے کتنی لمبی تیاریاں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں آپ کو تو علم ہی نہیں تھا کہ ہم نے آپ کو کتاب دینی ہے، یعنی ایک بندہ کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، ایک کو تو پتہ ہے نا کہ میں نے یہ کرنا ہے، اس نے تیاری کرنی ہے اپنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دینی ہے، مجھے اللہ نے نبی بنانا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بغیر کسی جو ہے سیاسی پس منظر کے، بغیر کسی جو ہے بڑے ادارے سے پڑھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھا نہیں، کوئی آپ کا استاد نہیں، کبھی آپ نے اپنے ہاتھوں سے کوئی تحریر نہیں لکھی، تو کتنی بڑی نشانی ہے کہ اس ایسے شخص نے دنیا کی کایا پلٹ دی ہے، دنیا کو وہ رخ دیا ہے کہ آج تک دنیا، کافر بھی آج تک جانتے ہیں کہ کائنات کے عظیم انسان اگر کوئی تھے تو سب سے عظیم انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایک کافر نے، امریکہ کے ایک بڑے مصنف نے ایک کتاب لکھی اور دنیا کی تاریخ کے 100 لوگ اس نے اکٹھے کیے کہ عظیم ترین لوگوں کی لسٹ اس نے لکھی، ان عظیم ترین لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر جس کا نام لکھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس عیسائی نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لکھا، انصاف پسند تھا اور اللہ نے اس سے لکھوایا کہ سب سے پہلے نام اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے قوانین اس ادارے سے پڑھ کے آئے تھے، کتنے زبردست قوانین دیے ہیں، فوجی قوانین جو ہے محکمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے، صدقات پر ابھارا، اور پورے مدینہ کی معاشرے کو اس قدر سٹرونگ کیا کہ اس مدینہ کے اس معاشرے نے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر قوت اور بھائی چارہ قائم کیا تھا، اور پھر ایک بنیادی سطح سے لے کر گھریلو مسائل سے لے کر ایک گھر میں، ایک خاندان میں خاوند اور بیوی نے کیسے رہنا ہے، والدین کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، بڑوں کے کیا ہیں، ہمسایوں کے کیا ہیں، ساری تربیت کر کے پھر ایسا معاشرہ کھڑا کیا کہ اس معاشرے نے اس مدینہ کی اس چھوٹی سی بستی میں جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی تھی، وہ بستی نے آدھی دنیا تک پھر حکمرانی کی، آدھی دنیا تک۔ یہ کیا تھا؟ آیات بینات، یہ واضح نشانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی، یہ ذات نشانی ہے نا، کتنی عظیم نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لمحہ لمحہ، ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کام کیا جو اللہ نے حکم دیا ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نشانی ہے نا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک عمل، ایک ایک کام، ایک ایک قدم اللہ رب العالمین اپنی مرضی کے ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا رہے ہیں، اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد شامل تھی۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اس کا انکار کرنے والے ظالم ہی ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی، یعنی حصی معجزے کا مطالبہ کرتے تھے، یہ پہلے بھی بات آئی ہے۔ وہ کہتے تھے جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر نشانیاں نازل ہوئی ہیں اس طرح کی نازل ہوں، جس طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، ہاتھ کو باہر نکالتے تھے وہ چمکنے لگ جاتا تھا، سانپ تھا، اس طرح کی نشانیاں یہ مانگتے ہیں۔ کہہ دیجئے نشانی اللہ کے اختیار میں، سب سے بڑی نشانی یہ قرآن تو دے دیے آیات، ان کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نشانی تھوڑی ہے کہ یہ قرآن چھوٹی نشانی ہے، سب سے بڑی نشانی، یعنی اس اونٹنی سے، اس جو ہے
موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے، ید بیضا سے، وہ سارے پیغمبروں کی جتنی بھی ساری نشانیاں تھیں ان سب نشانیوں سے بڑی نشانی یہ قرآن ہے. یہ قرآن کی آیتیں ان سے بڑی نشانی ہے. جنہوں نے اس قرآن کا انکار کر دیا وہ ان نشانیوں کا بھی انکار کر دیں گے. اولم یکفیہم، کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل کر دی ہے، اس کو آپ پڑھتے ہیں. ان فی ذلک لرحمہ، اس میں رحمت ہے، وذکرہ، اور اسی قرآن میں نصیحت ہے. لقوم، ہے کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ایمان لانے والے قوم کے لیے. جس نے ماننا ہے وہ اس قرآن کی آیتوں کو بھی مان لے گا، ایمان لائے گا. اور جس نے نہیں ماننا وہ اسی معجزے دیکھ کر بھی انکار کر لے گا. جس نے قرآن کا انکار کر دیا وہ تو چھوٹی چیزیں ہیں، ان کا انکار کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عقیدہ اپنے بنانے کی توفیق دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.